اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 59، 60، 61 اور 62 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ خشکی اور تری کی تمام چیزوں کا اسے علم ہے، کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں ایک دانہ بھی ایسا نہیں، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز ایسی ہے جو روشن کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہیں وفات دیتا ہے، اور جو کچھ تم نے دن کے وقت کیا تھا اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر رات ختم ہونے کے بعد دن کے وقت وہ تم کو اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے، تاکہ اس طرح زندگی کی مقررہ میعاد پوری ہو جائے۔ پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے رہے تھے۔ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہی تم پر محافظ فرشتوں کو مامور کرتا ہے جو زندگی بھر تمہاری حفاظت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر وہ سب وفات یافتہ انسان اپنے مولائے حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ خبردار ہو جاؤ، حکم اسی مالک حقیقی کا چلتا ہے، حکمرانی اسی کی ہے، اور وہ سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے دلائل کو جاری رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غیب کی کنجیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 60 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور جن کو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 20 میں، اور یہ کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے غیب کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے، اسی کو معلوم ہے کہ مطلوبہ معجزہ کب واقع ہوگا، لہذا تم بھی انتظار کرو اور تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، غیب کی کنجیاں 5 ہیں۔ پہلا، قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ دوسرا، وہی بارش برساتا ہے۔ تیسرا، وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے۔ چوتھا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ پانچواں، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا، بے شک اللہ ہی علیم و خبیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے،
غیب کی کنجیاں 5 ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ پہلا نمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ بچہ دانی میں کیا پل رہا ہے۔ دوسرا نمبر، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ تیسرا نمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اس کی موت آئے گی۔ اور پانچواں نمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ الغرض غیب کی کنجیاں 5 ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور جو ان کنجیوں کو جانتا ہے وہی سب کچھ جانتا ہے، اور جو ان کنجیوں کو نہیں جانتا وہ غیب میں سے بھی کچھ نہیں جانتا۔ جس طرح کنجیوں کے بغیر قفل نہیں کھلتا، اسی طرح بغیر ان 5 کنجیوں کے غیب کے خزانہ کا قفل نہیں کھل سکتا۔ اور کیونکہ یہ 5 کنجیاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، لہذا صرف وہی غیب کا علم رکھتا ہے، دوسرا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، دوسرا کوئی عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس بات کا علم نہیں رکھتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کے وقت کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے وقت کا علم نہیں تھا تو پھر اور کسی کو کیسے ہو سکتا ہے؟ الغرض غیب کے خزانے کا علم ہونے کے لیے دوسری 4 باتوں کے قیامت کے وقت کا علم ہونا ضروری ہے، اور کیونکہ ان چیزوں کا جو کہ غیب کے خزانے کی کنجیاں ہیں کسی کو علم نہیں، تو کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا اور نہ جان سکتا ہے۔ غیب کی کنجیوں کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لہٰذا وہی عالم الغیب ہے، اسی کو ہر قسم کے غیب کا علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَيْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین کی تاریکیوں میں جو دانہ کہیں پڑا ہوا ہو وہ اور ہر تر اور خشک چیز روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اسی علم کی بنیاد پر روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلائق کی تقدیر آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ لی تھی، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ الغرض لوح محفوظ میں ہر جاندار اور بے جان جمادات اور نباتات، جنس و انس وغیرہ کی پیدائش سے لے کر ان کے فنا ہونے تک کے تمام حالات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بڑا طولانی سلسلہ ہے جس کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا
سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کو ان تمام باتوں کا علم ہے اور وہی عالم الغیب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور اے لوگوں وہی ہے جو رات کے وقت تمہیں وفات دے دیتا ہے، یعنی تمہاری روحیں قبض کر کے تمہیں سلا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر کی طرف آئے تو بسم اللہ کہہ کر اپنے کپڑے کے ایک کونے 3 مرتبہ جھاڑے، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے اٹھ جانے کے بعد اس پر کون آیا ہے۔ پھر یہ دعا پڑھے، میرے رب، میں نے تیرے نام کے ساتھ اپنا پہلو رکھا اور تیری توفیق ہی سے اس کو اٹھاؤں گا۔ اگر تو میرے نفس کو روک لے تو اس پر رحم فرما، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو اس کی اس چیز سے حفاظت کر جس چیز سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حدیث بالا کی خط کشیدہ عبارت سے یتوفاہم باللیل کے مطابق کی وضاحت ہوتی ہے۔ نیند میں نفس کو نکال کر روک لیا جاتا ہے اور بیداری کے وقت اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نے دن کے وقت کیا 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 تھا۔ تمہارے تمام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رات ختم ہونے کے بعد تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ اس طرح تمہاری زندگی کی مقررہ میعاد پوری ہو جائے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے رہے تھے۔ تمہارے تمام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے اور انہی کی بنیاد پر جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 2 اور 3 میں، وہی ہے جس نے اے انسانوں تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے مرنے کا ایک وقت مقرر کیا اور ایک وقت اس کے ہاں اور مقرر ہے۔ پھر بھی اے لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق شک میں مبتلا ہو۔ آسمانوں میں اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے جس کی ہر چیز پر بادشاہت ہے۔ وہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر باتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو عمل تم کر رہے ہو ان سے بخوبی واقف ہے۔ الغرض 2 وقت مقررہ ہیں، ایک موت کا وقت اور دوسرے حساب و کتاب کا وقت۔ انسان موت سے پہلے اپنی زندگی میں جو عمل کرتا ہے، حساب و کتاب کے مقررہ وقت پر اس سے ان اعمال کے متعلق باز پرس ہوگی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فوق عبادہ، اور اے انسانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کام مشکل نہیں، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، بندے اس کے سامنے عاجز، بے بس اور لاچار ہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور اے انسانوں وہی ہے جو تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے باری باری سے بھیجتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الرعد کی آیت نمبر 11 میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے آگے پیچھے چند نگہبان مقرر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم میں رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے باری باری سے آتے رہتے ہیں، عصر اور فجر کی نماز میں وہ سب جمع
ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو رات کو تم میں رہے تھے اوپر چڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی باوجود اس کے وہ تم سے خوب واقف ہوتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم نے ان کے پاس گئے تھے جب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے حتی اذا جاء احدکم الموت توفت رسلنا وهم لا یفرطون۔ اے انسانوں، دن اور رات کے فرشتے تمہاری حفاظت کرتے رہتے ہیں اور تمہیں ہلاکت سے بچاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، نہ وقت سے پہلے جان نکالتے ہیں اور نہ وقت مقررہ پر جان نکالنے میں تاخیر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اذا جاء المنافقون کی آیت نمبر 11 میں، جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اے لوگوں جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ النحل کی آیت نمبر 61 میں، جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس وقت سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، الغرض فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے، وہ وقت مقررہ پر انسانوں کی جان نکالتے ہیں، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر یہ وفات یافتہ انسان قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی کارساز ہے۔ الا لہ الحکم، حکم اسی کا چلتا ہے، قیامت کے دن اسی کی حکومت ہوگی اور وہی انسانوں سے ان کے اعمال کا حساب لے گا، وَهُوَ أَسْرَعُ الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں، خبردار ہو جاؤ مخلوق اسی کی ہے، لہذا اس کی مخلوق میں حکم بھی اسی کا چلتا ہے، اور اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے۔ اے لوگوں، غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کو ہے، کسی دوسرے کو عالم الغیب نہ سمجھیے۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وفات دینے والا ہے، پھر قیامت کے دن آپ کو زندہ کر کے تمام اعمال آپ کو بتائے گا، پھر ان اعمال کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ کرے گا، لہٰذا آپ اچھے عمل کیجئے تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اے لوگوں، قیامت کے دن آپ کو مولائے حقیقی کی طرف لوٹایا جائے گا، اس دن کا وہی مالک ہے، اس دن وہی حساب لے گا، لہذا اپنے مولائے حقیقی کو ناراض نہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمین کو سچا دین صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمین کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔